بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے جلوہ نور، تالیف و تدوین حیدر عباس عابدی صاحب، تصحیح سجاد حسین مہدوی صاحب۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشان بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 8 پڑھیں گے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آپ کا اسم مبارک جعفر، کنیت ابو عبداللہ اور لقب صادق ہے۔ آپ کے والد امام محمد باقر علیہ السلام اور والدہ ام فروہ ہیں۔ آپ کی تاریخ ولادت 17 ربیع اول سن 83 ہجری اور تاریخ شہادت 15 رجب باروایت دیگر 15 شوال 148 ہجری ہے۔ مدت حیات 65 سال اور مدت امامت 24 سال ہے۔ اسلامی علوم کی تنظیم اور فقہ کی تدوین آپ ہی کے عہد کا کارنامہ ہے۔ فقہ امامیہ آپ ہی کے نام کی نسبت سے فقہ جعفری کہلاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہے اور حضور کے اہل بیت اللہ کی نعمت۔ ایک موقع پر جب امام جعفر صادق علیہ السلام مہمانوں کی تواضع فرما رہے تھے، کسی نے قرآن کی اس آیت کا حوالہ دیا کہ قیامت کے دن لوگوں سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا، اللہ اس بات سے بہت بلند ہے کہ وہ لوگوں کے کھانے پینے کا محاسبہ کرے، البتہ لوگوں سے جس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس سے مراد ہم اہل بیت نبوت ہیں۔ اسی نعمت کا حوالہ غدیر کے موقع پر نازل ہونے والی آیت میں بھی ملتا ہے۔ آپ غریبوں کی بہت زیادہ عزت کرتے، غلاموں کے ساتھ احسان کا سلوک فرماتے، محنت کشوں اور مزدوروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، بہت تھک گئے تھے، جسم پسینے سے شرابور تھا۔ کسی شخص نے پیشکش کی کہ وہ آپ کے بدلے یہ خدمت انجام دے دے تو فرمایا، طلب معاش میں دھوپ اور گرمی کی تکلیف سہنا عیب نہیں، عبادت ہے۔ آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عابد و زاہد تھے۔ امام مالک بن انس کہتے ہیں کہ جب کبھی میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو 3 حالتوں میں سے ایک حالت میں ضرور پایا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے یا روزے سے تھے یا ذکر خدا میں مصروف تھے۔ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ نے آپ کو حالت نماز میں دیکھا تو کہا، اے ابا عبداللہ، آپ نماز میں کس قدر زحمت اٹھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ نماز تمام عبادتوں سے زیادہ قرب خدا کا باعث ہے؟ بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلانا اہل بیت کا شعار ہے۔ ایک دفعہ مدینے میں قحط کے آثار تھے، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس غلے کا اتنا ذخیرہ تھا کہ آپ کو اس قحط سے کوئی اندیشہ نہ تھا۔ آپ نے اپنے وکیل کو حکم دیا کہ جتنا غلہ ہے سب فروخت کر دیا جائے، پھر جو سب کا حال ہوگا وہی ہمارا ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت تاریخ تناظر میں بہت سے مرکزی اور جامع نظر آتی ہے۔ آپ کا عہد زبردست سیاسی تبدیلیوں کا عہد ہے۔ بنی امیہ کی حکومت خود اپنے ظلم کے رد عمل کا شکار ہو گئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے خون ناحق کا انتقام، اہل بیت رسول کی نصرت و حفاظت اور اجمی مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ، یہ وہ باتیں تھیں جن کے سہارے عوامی تائید حاصل کر کے بنو عباس نے بنو امیہ سے حکومت کو چھین لیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر میں اس واقعے کو، جس کو عباسی انقلاب کہا جاتا ہے اور جس کی سرخی مضمون کے لیے لاتعداد انسانوں کا خون صرف ہوا، اس سے زیادہ حیثیت نہ تھی کہ ایک فتنہ نے دوسرے فتنے کی جگہ لے لی۔ آنے والے تاریخی واقعات شاہد ہیں کہ امام کی زبان صدق سے نکلنے والی یہ الفاظ کس قدر صداقت پر مبنی تھے۔ ایک ایسے دور میں جب کہ ہر طرف قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا اور ہر مہم جو اور طالع عزمہ حصول اقتدار کی کشمکش میں مبتلا تھا، امام صادق علیہ السلام کی پوری توجہ ملت اسلامیہ کی علمی، اخلاقی اور نظریاتی اساس کو مستحکم کرنے پر مرکوز تھی۔ یونانی اور ہندو چینی تہذیبوں کے اثرات سے اسلامی فکر کے متاثر ہونے کا شدید خطرہ تھا۔ خود حکمران اپنے ظلم کے جواز کے لیے جبر و قدر کے اس مسئلے کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتے تھے۔ یہ تصور دیا جا رہا تھا کہ جو حکومت اور حاکم کے مفاد میں ہو وہ خیر ہے۔ ایسے حالات میں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی تھی کہ بکھرے ہوئے اسلامی علوم کو مدون کیا جائے۔
حدیث، فقہ، کلام، تصوف، کیمیا، طب، غرض وہ تمام علوم نقلیہ اور علوم عقلیہ جن سے اسلامی فکر و تہذیب عبارت ہے، ان کا سرچشمہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات میں نظر آتا ہے۔ آپ کے چشمہ فیض سے استفادہ کرنے والوں میں امام ابو حنیفہ، امام مالک ابن انس، سفیان ثوری، داؤد طائی، واصل بن عطا جیسے اکابر کے نام شامل ہیں۔ جابر بن حیان ترسوسی جن سے اسلامی سائنس کی داغ بیل پڑی، آپ ہی کے در علم سے فیضیاب ہوئے۔ آپ نے اشاعت علوم کے ساتھ تنظیم عزاداری کی طرف بھی خصوصی توجہ فرمائی ہے۔ آپ نے لوگوں کو نہ صرف عزاداری کا سلیقہ سکھایا بلکہ عزاداری کے اصل مقصد کی طرف بھی متوجہ کیا۔ ادائے حسین کا ایک مقصد ظلم کے خلاف جہاد اور ظلم کے مقابلے میں صبر و استقلال کا مظاہرہ ہے۔ امام کی زندگی اس لحاظ سے بھی ایک مثالی نمونہ تھی۔ بالآخر ظالم نے مکر سے کام لے کر آپ کو زہر دلوا دیا، جس سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ احادیث حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اعمال کا جائزہ۔ اپنے اعمال کا روزانہ جائزہ لینا انسان کی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ روحانی اور معنوی ترقی کے لیے انسان روزانہ اپنے کاموں کا جائزہ لے، اگر اچھائیاں نظر آئیں تو ان پر شکر ادا کرے اور مزید بہتری کی جانب قدم بڑھائے، اور اگر برائیاں دیکھے تو خدا سے معافی مانگے اور ان کو ختم کرنے کی تدبیر کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ہر ماننے والے پر محاسبہ کرنے کو ضروری قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ حدیث نمبر 1۔ ہماری معرفت رکھنے والا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہر دن اور رات میں اپنا عمل اپنے ضمیر کے سامنے پیش کرے اور اس کا محاسبہ کرے۔ اگر نیکیاں دیکھے تو اس میں اضافہ طلب کرے اور اگر برائی دیکھے تو اس سے استغفار کرے تاکہ قیامت کے دن رسوا نہ ہو۔ فرشتوں کے ساتھ مصافحہ۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے خلق کی ہے، لہذا اگر انسان اللہ کی راہ یعنی صراط مستقیم پر چلے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے تو عالم تکوین اس کے تابع فرمان ہو جائے اور خدا اس کے کسی سوال کو رد نہ کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس حقیقت کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 2۔ اگر ہمارے شیعہ ثابت قدم رہتے تو فرشتے ان سے مصافحہ کرتے، بادل ان پر سایہ ڈالتے، دن ان کے لیے روشنی فراہم کرتے، اپنے اوپر نیچے یعنی ہر طرف سے رزق حاصل کرتے اور اللہ تعالیٰ سے جو سوال بھی کرتے وہ ضرور عطا کرتا۔ حقوق العباد کی اہمیت۔ دین اسلام عبادی دین کے ساتھ ایک اجتماعی اور معاشرتی دین بھی ہے، اسی لیے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کو بھی ضروری سمجھتا ہے۔ لہذا معاشرے میں امن اگر کسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے تو اس کا ذریعہ صرف دین اور دینداری ہے، کیونکہ جہاں دین خدا سے محبت اور وفاداری کی تاکید کرتا ہے وہاں بندوں سے بھی محبت اور وفاداری کا درس دیتا ہے۔ اگر دینی اقدار معاشرے میں جاگزی ہو جائے تو معاشرے سے جھوٹ، فریب، حسد جیسی برائیاں جو کہ دوسری بہت سی برائیوں کی جڑ ہے دور ہو جائیں۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 3، جو اپنے بھائی کو فریب دے اور اسے حقیر شمار کرے، اس کے ساتھ الجھے تو اللہ تعالیٰ جہنم کو اس کا ٹھکانہ قرار دے گا۔ جو کسی مومن سے حسد کرے تو ایمان اس کے دل سے اس طرح غائب ہو جائے گا جس طرح پانی میں نمک حل ہو جاتا ہے۔ معاشرے سے کرپشن اور ظلم کا خاتمہ۔ اسلام ایک مکمل دین ہے اور مسلمان کو اپنی معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں کسی اور مذہب یا ازم کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تعصب اور فرقہ واریت جیسے افریت کو معاشرے میں عام کر کے ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے کہ انفرادی زندگی میں تو دین پر عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن اجتماعی اور سیاسی مسائل میں اگر دین پر عمل کیا تو فساد ہوگا، خون خرابہ ہوگا، لیکن یہ سب اس کے لیے ہے کہ دین پر صحیح اور کامل عمل نہیں ہو رہا۔ وہ دین جو کسی کافر کے خون کو بلا سبب جائز قرار نہیں دیتا، دین کو بدنام کرنے کی سازش نے بعض بظاہر دینداروں کے ذریعے مسلمانوں کے خون کو حلال کر دیا۔ اگر آج بھی یہی صحیح دین پر عمل کیا جائے اور صادق آل محمد علیہ السلام کے
درج ذیل قول پر عمل کیا جائے تو کرپشن سے نجات، اقتصادی ترقی، بھائی چارے کی فروغ اور ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے ہمیں کسی اذن کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ حدیث نمبر 4، مختلف مذاہب تمہیں گمراہ نہ کر دیں، خدا کی قسم ہماری ولایت حاصل نہیں ہو سکتی مگر پرہیزگاری، دنیا میں کوشش اور اللہ کی خاطر بھائیوں سے ایثار کے بغیر، اور جو انسانوں پر ظلم کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ دنیا و آخرت میں کامیابی، خدا پر ایمان کا ایک مظہر خدا پر توکل ہے، یعنی انسان یہ یقین کر لے کہ سود و زیاں کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار بندوں پر نہیں بلکہ خدا کی قادر ذات پر ہے اور وہی اس کی اصل تکیہ گاہ ہے۔ چنانچہ ہر کام صرف اور صرف خدا کے لیے انجام دے، اس کے علاوہ کسی سے خوف نہ کھائے، کسی اور سے امید نہ رکھے، یہی توکل ہے۔ اگر انسان معرفت کے اس درجے پر پہنچ جائے تو امام اس بارے میں فرماتے ہیں۔ حدیث نمبر 5، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے دنیا و آخرت کے اہم امور میں اس کی کفایت اور اس کے غائب امور کی بھی حفاظت کرے گا۔ اسلام کامل صرف نام کا مسلمان ہونا یا بعض فقہی احکامات پر عمل کر لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ سچا مسلمان ہونے کے لیے اور کئی چیزوں کی ضرورت ہے۔ چنانچہ امام فرماتے ہیں حدیث نمبر 6، اسلام عریاں ہے، حیا اس کا لباس، وقار اس کی زینت، عمل صالح اس کی مروت اور پرہیزگاری اس کا ستون ہے۔ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ ان چیزوں سے پرہیز کرو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی شخصیت کے اظہار کے لیے کبھی ریاکاری اور کبھی جدال سے کام لیتا ہے، لیکن نتیجہ برعکس نکلتا ہے اور ریاکاری سے اس کے اعمال ضائع اور جدال سے اس کی شخصیت تباہ ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے کچھ اعمال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 7، ریاکاری سے پرہیز کرو کہ یہ تمہارے عمل کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ جدال سے بھی دوری اختیار کرو کیونکہ یہ تمہیں ہلاک کر دیتا ہے، اور زیادہ جھگڑے سے بچو کہ یہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے۔ جب خدا بھلائی کرنا چاہے، بندہ اگر خدا کی راہ میں جہاد اور کوشش کرے تو وہ اس کی ضرور ہدایت کرتا ہے۔ کوئی اگر خلوصی نیت کے ساتھ قدم بڑھائے تو خدا اس کے سامنے سے غفلت کے پردے ہٹا دیتا ہے اور نیکیوں اور برائیوں کی حقیقت ظاہر کر دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، حدیث نمبر 8، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی روح کو پاک کر دیتا ہے، پھر وہ کسی نیکی کے بارے میں نہیں سنتا مگر یہ کہ اسے پہچان لیتا ہے، اور کسی برائی کے بارے میں نہیں سنتا مگر یہ کہ اسے برا سمجھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسا کلمہ ڈال دیتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے کاموں کو درست کر لیتا ہے۔ دعا کا فائدہ، دعا اگرچہ اپنی ضرورت اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے کی جاتی ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا روحانی فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنی عاجزی اور خدا کی قدرت کا اقرار کرتا ہے اور اسے راز و نیاز کر کے اس سے قربت حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے امام دعا کرنے کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حدیث نمبر 9، زیادہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے، اور اس نے اپنے مومن بندوں سے دعا کی قبولیت کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومن کی دعاؤں کو ان کا عمل بنا دے گا جس سے جنت میں ثواب میں اضافہ ہوگا۔ غریبوں کی تحقیر، اسلامی معاشرے میں غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھنا ایک اہم ذمہ داری ہے، لیکن اس وظیفے کی ادائیگی میں غریبوں کی عزت اور حرمت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 10، تم پر لازم ہے کہ مسلمان غریبوں کے ساتھ محبت کرو، کیونکہ جو ان کو حقیر سمجھے اور ان کے مقابلے میں تکبر کرے تو وہ دین خدا سے بھٹک گیا اور اللہ تعالیٰ اس کو حقیر و ذلیل کرے گا۔ ہمارے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے پروردگار نے مسلمان غریبوں کے ساتھ محبت کا حکم دیا ہے۔ کفر کی بنیاد، اپنے برادر مسلم کے لیے ان نعمتوں کے زوال کی آرزو کرنا جس سے اس کی بہتری ہو، حسد کہلاتا ہے۔ یہ بدترین نفسیاتی بیماری ہے۔ حاسد انسان دنیا میں بھی بدترین عذاب میں مبتلا رہتا ہے، کیونکہ جب وہ کسی کو نعمت سے سرفراز دیکھتا ہے تو غمگین ہو جاتا ہے۔ اس کے رنج و غم سے محسود جس سے حسد کیا جائے کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، لیکن حاسد اخروی ثواب سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ حاسد کا انجام کیا ہوگا؟ حدیث نمبر 11، ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ کفر کی جڑ یہی حسد ہے۔ محبت، حسد سے دوری کا بہترین ذریعہ
مومن اور مسلم سے محبت پیدا کرنے والی 3 چیزیں بیان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 12، 3 چیزیں محبت پیدا کرتی ہیں: قرض دینا، انکساری سے پیش آنا اور بخشش کرنا۔ دشمن حسد دشمنی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور دشمنی 3 چیزوں سے پیدا ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 13، 3 چیزیں دشمنی پیدا کرتی ہیں: منافقت، ظلم اور خود پسندی۔ شناخت، انسان کی شناخت ایک اہم مسئلہ ہے جس کی ضرورت اکثر موقعوں پر پڑتی ہے۔ اگر کسی کی صحیح شناخت ہو جائے تو بوقت ضرورت اس سے صحیح استفادہ کیا جا سکتا ہے، اور اکثر اوقات صحیح شناخت نہ ہونے کی وجہ سے نقصان بھی ہوتا ہے۔ شناخت کے 3 بہترین موقعوں کے بارے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 14، 3 لوگوں کو صرف 3 موقعوں پر پہچانا جاتا ہے: بردبار انسان کو صرف غصے کے موقع پر، بہادر انسان کو صرف جنگ کے موقع پر، اور بھائی کو صرف ضرورت پڑنے پر پہچانا جاتا ہے۔ سرداری، سب سے اہم شناخت رہبر و قائد کی شناخت ہے۔ قوموں کو لائق اور بے صلاحیت رہبروں نے جتنا نقصان پہنچایا ہے، اس کا اندازہ تاریخ کے مطالعے سے بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ لہذا رہبر اور قائد کو اس کی صلاحیتوں کو پرکھنے کے بعد ہی منتخب کرنا چاہیے۔ قیادت کی 3 خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 15، جس میں 3 چیزیں پائی جائیں وہ آقا و سردار ہے: غصے پر کنٹرول کرنا، خطا کار کو معاف کرنا اور جان و مال سے صلہ رحم کرنا۔ انس کے ذرائع، انسان کو ذہنی سکون اور فکری آسودگی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب اس کے اطراف کا ماحول پرسکون ہو اور اس کے قریب ترین لوگ نہ صرف یہ کہ کسی پریشانی اور مصیبت کا باعث نہ بنے بلکہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں اس کے مددگار ثابت ہوں۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام 3 قسم کے افراد کو انسیت اور سکون کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 16، 3 چیزوں میں انسیت پائی جاتی ہے: ہمدم بیوی، نیک اولاد اور مخلص دوست۔ زندگی کی تلخی کا سبب، سکون ایک ایسی چیز ہے جس کی تمنا ہر انسان کرتا ہے۔ یہ نہ مال و دولت کی زیادتی سے حاصل ہوتا ہے اور نہ اس کی کمی سے رخصت ہوتا ہے۔ جو چیزیں سکون کی بربادی اور زندگی کی تلخی کا سبب بنتی ہیں، ان کو بیان کرتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 17، 3 چیزیں زندگی کو تلخ کر دیتی ہیں: ظالم حاکم، برا پڑوسی اور بد زبان اور بے حیا عورت۔ شخصیت میں وقار کس طرح باق وقار شخصیت انسان کی عزت اور اس کے احترام کا باعث بنتی ہے، لیکن شخصیت میں وقار اور بردباری کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ ارشاد ہوتا ہے حدیث نمبر 18، 3 چیزیں انسان کی بزرگواری کا پتہ دیتی ہیں: حسن اخلاق، غصہ پینا اور نگاہیں جھکانا۔ ناحق کی تلاش، حق سے محرومی۔ دین اسلام ایسے حقائق پر مشتمل ہے جو انسانی زندگی کی ترقی اور کمال کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اس کے اوامر احکامات کی پابندی اور منکرات و نواہی سے دوری سے ہی انسان دنیا میں حقیقی ترقی اور آخرت میں بلند مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اکثر اوقات انسان بہت سی چیزوں کی خواہش کرتا ہے لیکن ان کا حصول ان سے کہیں زیادہ اہم چیزوں سے محروم کر دیتا ہے۔ نافہم انسان جس چیز کو اپنی ترقی اور خوشبختی سمجھ رہا ہوتا ہے وہ اس کی تنزلی اور بدبختی ثابت ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو امام اس طرح سے بیان فرماتے ہیں، حدیث نمبر 19، جو شخص 3 ناحق چیزوں کی طلب کرے گا وہ 3 برحق چیزوں سے محروم ہو جائے گا۔ جو ناحق دنیا کی خواہش کرے گا وہ برحق آخرت سے محروم ہو جائے گا۔ جو ناحق سرداری طلب کرے گا وہ برحق اطاعت سے بھی محروم ہو جائے گا۔ جو کسی مال کو ناحق طلب کرے گا وہ مال کی برحق بقا سے بھی محروم ہو جائے گا۔ نیکیوں کی تکمیل، بہت سے لوگ دن رات نیک اعمال انجام دیتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے اثرات سے محروم نظر آتے ہیں، جس کی بنیادی وجہ ان اعمال کو صحیح طور پر انجام نہ دینا یا ان کو انجام دے کر ضائع کر دینا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نیک اعمال کی تکمیل کا ذریعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حدیث نمبر 20، نیکی 3 کاموں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی: جلد انجام دینا، زیادہ کو بھی کم شمار کرنا اور اس کی وجہ سے احسان نہ جتانا۔ ایمان فائدہ نہیں دیتا ایمان اگر اپنا ظاہری اثر نہ رکھے اور انسان کے کردار پر اس کا اثر نہ ہو تو ایسے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایمان سے فائدہ اٹھانے کے لیے مومن کے کردار میں
3 خوبیاں ضرور ہونی چاہیے۔ امام فرماتے ہیں حدیث نمبر 21، 3 خوبیوں کے بغیر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسی بردباری جس سے جاہل کی نادانی کو برطرف کر دے، ایسی پرہیزگاری جو اسے حرام چیزوں کی طلب سے روک دے، اور ایسا اخلاق کہ جس کے ذریعے وہ لوگوں سے اچھے تعلقات پیدا کرے۔ علم پر تکبر کا اثر۔ علم روشنی ہے جو دنیا کے تاریک راستوں میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور ساتھ ہی انسان کو عزت اور وقار عطا کرتا ہے، لیکن یہ عزت و وقار اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب علم کے ساتھ ساتھ انکساری اور تواضع میں بھی اضافہ ہو۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث نمبر 22، علم طلب کرو اور اس کے ساتھ خود کو بردباری اور وقار سے آراستہ کرو۔ جن کو علم سکھاؤ ان کے ساتھ انکساری سے پیش آؤ اور اپنے استاد کے سامنے بھی تواضع کرو۔ متکبر عالم نہ بنو کہ تمہارا غلط رویہ تمہارے حق کو بھی ضائع کر دے گا۔ کمزوری کی علامات۔ موجودہ دور ظلم و ستم اور مکر و فریب کا دور ہے۔ اپنے ذاتی فائدے کے لیے بڑے سے بڑا ظلم کرنا اور فریب دینا عام طور پر لوگوں کا شیوہ بن گیا ہے۔ جب معاشرے کی ایسی حالت ہو تو امام رہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں حدیث نمبر 23، جب زمانہ ظلم و ستم کا زمانہ ہو اور اہل زمانہ مکار و دھوکے باز ہو تو کسی پر بھی اعتماد کرنا کمزوری کی علامت ہے۔ حزن کا سبب، اطمینان کا سبب۔ انسان جب کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کا فقدان یا کمی اس کے لیے غم و حزن کا باعث بنتی ہے۔ انسان اگر دنیاوی چیزوں سے محبت کرنے لگے تو اس مختصر زندگی کا اکثر وقت غمگینی گزرے گا، کیونکہ نہ دنیا کو ثبات حاصل ہے اور نہ اس کے اندر موجود اشیاء کو، جبکہ دنیا سے بے نیازی قلب و بدن کے لیے راحت و سکون ہے۔ امام علیہ السلام کا فرمان ہے حدیث نمبر 24، دنیا سے رغبت مایہ غم و حزن ہے اور دنیا سے بے رغبتی قلب و جسم کے لیے راحت ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اہم واجبات میں سے ہے اور اسی پر معاشرے کی اصلاح کا دار و مدار ہے۔ بہت سے لوگ نیکیوں کو پھیلانے اور برائیوں کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہو پاتے۔ امام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہم شرائط بیان کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 25، اچھے کاموں کا حکم اور برے کاموں سے وہی روکتا ہے جس میں 3 خاصیتیں ہوں۔ جس چیز کا حکم دے اس سے بھی واقف ہو اور جس چیز سے روکے اس سے بھی جانتا ہو۔ جس چیز کے بارے میں حکم دے اس میں عدالت سے کام لے اور جس چیز سے منع کرے اس میں بھی انصاف کرے، اور جس چیز کا امر کرے وہ بھی نرمی سے کرے اور جس چیز سے روکے تو وہ بھی نرمی سے روکے۔ ظالم حاکم سے فضل و کرم کی امید۔ ظلم ایک قبیح فعل ہے جو ظالم کو سزا کا مستحق قرار دیتا ہے۔ اگر اس دنیا میں اسے سزا نہ بھی مل سکے تو آخرت میں ایک دردناک عذاب اس کا منتظر ہے۔ اسی طرح خدا کی بارگاہ میں مظلوم اجر کا مستحق ہے، لیکن ہر مظلوم نہیں، بلکہ وہ جو ظلم اور ظالم سے نفرت کرے اور ظالم سے کسی قسم کی امید نہ رکھے۔ امام کا ارشاد ہے حدیث نمبر 26، جو کسی ظالم حکمران سے فضل و کرم طلب کرے لیکن اس کو حاکم سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر اسے کوئی اجر نہیں ملے گا اور نہ اسے صبر نصیب ہوگا۔ بہترین دوست۔ انسان کی بہتری اسی میں کہ وہ برائیوں سے دور رہے اور اچھی صفات کا مالک بنے، کیونکہ برائیاں نقصان کا باعث ہیں اور نیکیاں انسان کی ترقی اور کمال کا ذریعہ ہیں۔ انسان کا مخلص بھائی اور سچا دوست کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا بھائی اور دوست کسی بھی تکلیف سے، کسی بھی نقصان سے دوچار ہو۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں حدیث نمبر 27، میرے نزدیک پسندیدہ ترین بھائی وہ ہے جو میرے عیوب بتائے۔ گمراہ عالم۔ علم انسان میں انکساری اور تواضع پیدا کرتا ہے، یہ ہدایت کی علامت ہے، لیکن اگر علم تکبر و خود پسندی کا باعث بن جائے اور خود غرضی جیسی روحانی بیماری پر کنٹرول حاصل نہ ہو سکے تو دراصل یہ گمراہی کی نشانی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے حدیث نمبر 28، جو انسان لوگوں کو اپنی جانب بلائے حالانکہ اس سے زیادہ علم رکھنے والا شخص موجود ہو تو وہ بدعت سے گزرا اور گمراہ ہے۔
کم از کم صلہ رحم اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں سے مسلسل رابطے اور اس کی دیکھ بھال کا نام ہے۔ اسلامی اخلاق میں اس کو انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ آیات قرآنی اور روایات اسلامی میں اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اس کے برعکس قطع رحم کی اس قدر شدید مذمت کی گئی ہے کہ قرآن ایسے انسان کو لعنت خدا کا مستحق اور رحمت خدا سے محروم قرار دیتا ہے۔ صلہ رحم کے بڑے بڑے فوائد اور کم از کم صلہ رحم کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ حدیث نمبر 29، بے شک صلہ رحم کرنا اور نیکی کرنا حساب کو آسان اور گناہوں سے بچاتا ہے، بس اپنے بھائیوں سے صلہ رحم کرو، اگرچہ اچھی طرح سلام کرنے اور جواب دینے کی حد تک ہی کیوں نہ ہو۔ دوستی اور دشمنی کا ایمان سے تعلق۔ اس زندگی کا بنیادی اور اصلی مقصد قرب خدا بندی کا حصول ہے، لہذا انسان ہر لمحے ایسے افعال انجام دے جو اس کی قربت کا باعث بنے۔ پس انسان جو بھی فعل انجام دے اس میں خدا کی رضا اور ملحوظ خاطر ہونی چاہیے، یہاں تک کہ دوستی اور دشمنی بھی جو کہ انسان کی شدید ذاتی خواہش ہے، اس میں بھی خدا کی رضا کو مقدم رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے حدیث نمبر 30، جو خدا کی خاطر محبت کرے اسی کی خاطر دشمنی رکھے اور اللہ ہی کی خاطر عطا کرے تو وہ ان میں سے ہے جن کا ایمان کامل ہے۔ فقہ کی اہمیت۔ فقہ روزمرہ زندگی کے ایسے مسائل کو اپنے اندر شامل کیے ہوئے ہے جس کی ضرورت انسان کو لحظہ بہ لحظہ پڑتی ہے، اس لیے فقہی مسائل سے آگاہی انتہائی ضروری ہے۔ ان احکامات کو سیکھنے کی تاکید کرتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 31، مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے ساتھیوں کے سروں کو تازیانوں سے پیٹا جائے تاکہ فقہی احکام کو سیکھیں۔ استقامت۔ مومن وہ ہے جسے اپنے عقیدے پر پورا یقین ہو اور دینی احکامات پر سختی سے عمل پیرا ہو، کسی کی گمراہی سے اسے اس کے دینی عقائد سے متزلزل نہ کر سکے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث نمبر 32، مومن پہاڑ سے زیادہ سخت ہوتا ہے کیونکہ ممکن ہے کہ پہاڑ زلزلے وغیرہ کی وجہ سے بکھر جائے، لیکن مومن اپنے دین میں کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی دولت، انسان کی سب سے بڑی ثروت عقل ہے، کیونکہ یہی وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے انسان ہر وہ دولت حاصل کر سکتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو اور ہر اس چیز سے دوری اختیار کر سکتا ہے جو اس سے نقصان پہنچائے۔ اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث نمبر 33، عقل سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور حماقت سے پست تر کوئی غربت نہیں۔ بہترین میراث۔ تربیت اولاد کا ایک ایسا حق ہے جو تمام والدین کے لیے لازم و ضروری ہے، اور روایات میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ جس طرح اولاد والدین کا حق ادا نہ کرنے سے عاق ہو جاتی ہے، اسی طرح والدین بھی اولاد کا حق ادا نہ کرنے سے عاق ہو جاتے ہیں، اور اولاد کا سب سے بڑا حق اس کی اچھی تربیت ہے۔ اس تربیت کو بہترین میراث قرار دیتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث نمبر 34، بہترین میراث جو باپ اپنے بچوں کے لیے چھوڑتا ہے وہ ادب اور تربیت ہے، نہ کہ مال و دولت۔ بہتر سے بہتر۔ یہ دنیا ترقی کی جگہ ہے کہ انسان ہر روز کمال کی منازل طے کرے، یہی اس زندگی کا مقصد ہے۔ انسان کا روحانی اور معنوی کمال اس کے اختیار میں دیا گیا ہے، اور اس کمال کے حصول کی تمام ضروریات انسان کو فراہم کی گئی ہیں اور اس کا راستہ بھی متعین کر دیا گیا ہے۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اس راستے پر چلے اور ہر روز بلکہ ہر لمحہ اپنی کمال کی منازل طے کرے، اس کا اگلا دن گزشتہ دن سے بہتر ہو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث نمبر 35، جس کے 2 دن یکساں ہو اس نے نقصان اٹھایا، جس کے دوسرے دن کا اختتام دونوں دنوں میں بہتر ہو تو اس پر رشک کرنا چاہیے، اور جس کے دوسرے دن کا خاتمہ 2 دنوں میں بدتر ہو تو وہ ملعون ہے، اور جسے اپنے نفس میں ترقی نظر نہ آئے وہ نقصان میں ہے، اور جو نقصان میں ہو اس کے لیے موت زندگی سے بہتر ہے۔ غربت نہ ہونے کی ضمانت۔ اکثر لوگ مالی استطاعت رکھنے کے باوجود فقر و فاقہ کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی بنیادی وجہ حد اعتدال سے خارج ہونا ہے۔ اس لیے فقر و فاقہ اور غربت کا اصلی علاج قناعت اور اعتدال ہے۔ اس بارے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث نمبر 36، جو اعتدال اختیار کرے میں اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں کہ وہ کبھی غریب نہیں ہوگا۔
جو اپنے لیے وہ دوسروں کے لیے۔ اسلام ایک معاشرتی اور اجتماعی دین ہے۔ اگر اس کے بنائے ہوئے احکامات پر عمل ہو تو یہ معاشرہ امن اور سکون کا گہوارہ بن جائے۔ انسان کا دوسرے انسان پر اس حد تک حق قرار دیا گیا ہے کہ وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے تو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ حدیث نمبر 37، دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ایک لفظ کی مخالفت اور اسے کسی مومن کے ساتھ دشمنی کا بالکل حق نہیں دیا گیا ہے، حتیٰ کہ کسی مومن کی مخالفت میں ایک لفظ کو بھی جائز قرار نہیں دیا گیا ہے۔ امام علیہ السلام کا فرمان ہے، حدیث نمبر 38، جو کسی مومن کے خلاف ایک لفظ کے برابر بھی کسی کی مدد کرے تو وہ اللہ سے اس طرح ملاقات کرے گا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا میری رحمت سے مایوس۔ آداب معاشرت۔ ایک بہترین اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے آداب اور اصول بیان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 39، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے تعلق استوار کرو، جو تمہیں دینے سے گریز کرے تم اس سے عطا کرو، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ نیکی کرو، جو تم پر سب و شتم کرے تم اسے سلام کرو، جو تمہارے ساتھ دشمنی کرے تم اس کے ساتھ انصاف کرو، جو تم پر ظلم کرے اسے اسی طرح بخش دو جس طرح سے تم چاہتے ہو کہ تمہیں بخش دیا جائے۔ اس عفو درگزر سے عبرت حاصل کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم سے کی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کا سورج ہر نیک و بد کو اپنی روشنی سے نوازتا ہے اور اس کی بارش ہر نیک اور خطا کار پر نازل ہوتی ہے۔ امام کی آخری وصیت۔ جب کوئی ذمہ دار انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو بالکل آخری لمحات میں اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے پسماندگان کے لیے ایسا سرمایہ چھوڑ جائے جو ان کی سعادت و خوش بختی کے لیے انتہائی ضروری ہو۔ امام صادق علیہ السلام کی زوجہ جناب حمیدہ خاتون نے امام کے ایک صحابی ابو بصیر سے فرمایا کہ امام نے اپنے آخری لمحات میں تمام رشتہ داروں کو اپنے نزدیک بلایا اور سب کو دیکھنے کے بعد فرمایا، حدیث نمبر 40، بے شک ہماری شفاعت اس کو نہیں پہنچے گی جو نماز کو معمولی سمجھے گا۔